السلام علیکم۔ میرا نام سونیا مظفر ہے اور میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ میرا آج کا یہ لیکچر جماعت چہارم کے لیے ہے۔ طلباء، آج ہم جماعت چہارم کی ورک شیٹ نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان درخواست نویسی ہے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ نے جماعت سیوم میں خط کے حصوں کے بارے میں پڑھا تھا، بالکل اسی طرح آج ہم درخواست کے حصوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں درخواست کا تعارف بیان کرتی ہوں کہ درخواست کیا ہوتی ہے۔ درخواست ایک ایسی تحریر ہے جو کسی مقصد کے لیے کسی افسر کی خدمت میں بھیجی جاتی ہے، جیسے کہ آپ ضروری کام کے لیے پرنسپل صاحبہ کے نام درخواست لکھتے ہیں۔ طلباء، اب میں آپ کو درخواست کے حصوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ درخواست کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لقب، عہدہ اور مقام۔ نمبر 2 آداب۔ نمبر 3 نفس مضمون۔ نمبر 4 خاتمہ۔ نمبر 5 تاریخ۔ اب میں آپ کو ہر حصے کی تفصیل بتاؤں گی تاکہ آپ کو درخواست کے حصے بآسانی ذہن نشین ہو سکیں۔ پہلا حصہ، یہ اس شخص کے لقب، عہدہ اور مقام پر مشتمل ہوتا ہے جس سے مقصد یا مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس حصے میں سب سے پہلے ہم پتہ لکھتے ہیں۔ پتے میں جسے درخواست دینی ہو اس کا عہدہ لکھتے ہیں اور عہدے سے پہلے ادب کے طور پر کوئی لقب ضرور درج کرتے ہیں۔ مثلاً اسکول کے مسائل کے لیے باخدمت جناب پرنسپل صاحبہ سکتہ کی علامت، SLS اسکول سکتہ کی علامت، راول پنڈی ختمہ کی علامت لکھا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ، اس حصے میں درخواست وصول کرنے والے کے لیے آداب کے کلمات درج کیے جاتے ہیں۔ اس حصے میں پتے کے بعد آداب کی مد میں اگلی سطر کے درمیان میں جناب عالیہ خاتون کے لیے اور جناب عالی مرد کے لیے لکھتے ہیں۔ جی، اب تیسرا حصہ، یہ حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ یہ حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ اس میں درخواست لکھنے والا اپنا مقصد واضح مگر مختصر ترین الفاظ میں درج کرتا ہے۔ اس حصے کا آخری جملہ شکریہ کے اظہار پر ختم ہونا ضروری ہے۔ اس حصے میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ کلمات لکھ کر نفس مضمون کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ درخواست میں عرض یا التجا کی جاتی ہے، اس لیے اس کا نفس مضمون بڑے مؤدبانہ انداز میں لکھا جاتا ہے۔ درخواست میں موضوع سے ہٹ کر بے معنی اور غیر ضروری گفتگو سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے درخواست پڑھنے والے کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں بطور شکریہ نوازش ہوگی کہ کلمات پر درخواست کا نفس مضمون ختم کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا حصہ، یہ حصہ خاتمہ کہلاتا ہے۔ خاتمہ میں درخواست لکھنے والا اپنا تعارف، مؤدبانہ کلمات، نام اور مکمل پتہ لکھ کر کرواتا ہے۔ خاتمہ کے لیے درخواست کے نیچے اگلی سطر کے بائیں جانب درخواست گزار لکھتے ہیں۔ اس کے نیچے اپنا نام اور اس کے نیچے جماعت درج کی جاتی ہے۔ اس سے درخواست لکھنے والے کا نام اور جماعت معلوم کی جا سکتی ہے۔ پانچواں حصہ، یہ حصہ تاریخ کہلاتا ہے۔ اس حصے میں نام والی سطر کے دائیں جانب تاریخ درج کی جاتی ہے تاکہ اس سے پتہ چل سکے کہ یہ درخواست کون سی تاریخ کو لکھی گئی تھی۔ پیارے بچوں، اب میں دوبارہ درخواست کے حصے دہرا رہی ہوں۔ آپ سب ان حصوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ یہ حصے آپ کو اچھی طرح یاد رہیں اور آپ درخواست کے حصوں سے آگاہ رہیں۔ درخواست کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو لقب، عہدہ اور مقام کہتے ہیں۔ دوسرے حصے کو آداب کہتے ہیں۔ تیسرے حصے کو نفس مضمون کہتے ہیں۔ چوتھے حصے کو خاتمہ کہتے ہیں۔ 5ویں اور آخری حصے کو تاریخ کہتے ہیں، جو کہ نام والی سطر کے دائیں جانب لکھی جاتی ہے۔ طلباء، آپ کو درخواست کے تمام حصے ذہن نشین ہو گئے ہیں۔ اب ہم ورک شیٹ نمبر 2 حل کریں گے۔ ورک شیٹ نمبر 2 کا عنوان درخواست نویسی ہے اور اس ورک شیٹ میں موجود ہدایات اس کو حل کرنے سے متعلق ہیں۔ اگر آپ ان ہدایات کو غور سے سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو آپ اس ورک شیٹ کو بہتر انداز میں حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ ہدایات یہ ہیں: درخواست کے خاکے میں اس کے تمام حصوں کے خانے خالی ہیں۔ نیچے خانوں میں درخواست کے تمام حصوں کے نام موجود ہیں۔
وہاں سے یہ نام ڈھونڈیں اور درخواست کے خاکے میں لکھ کر اسے مکمل کریں۔ طلباء، اب ہم نیچے خانوں میں موجود درخواست کے حصوں کے نام پڑھتے ہیں اور ان کو درست ترتیب کے ساتھ ان کے مطلوبہ مقام پر لکھتے ہیں۔ درخواست کے پہلے حصے کو لقب، عہدہ اور مقام کہتے ہیں، جو کہ پہلی سطر میں لکھا جائے گا۔ دوسرے حصے کو آداب کہتے ہیں، جو کہ اگلی سطر کے درمیان میں لکھا جائے گا۔ تیسرے حصے کو نفس مضمون کہتے ہیں۔ چوتھے حصے کو خاتمہ کہتے ہیں، جو نفس مضمون کی اگلی سطر کے بائیں جانب لکھا جائے گا۔ پانچویں اور آخری حصے کو تاریخ کہتے ہیں، جو کہ نام والی سطر کے دائیں طرف لکھی جاتی ہے یا لکھی جائے گی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب کو درخواست کے حصے ازبر ہو چکے ہیں۔ اب آپ خود ورک شیٹ نمبر 2 کو خوش خط لکھائی میں حل کریں اور کسی بھی دشواری کی صورت میں تصویر میں دکھائی گئی حل شدہ ورک شیٹ کی مدد بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے خوش خط لکھائی میں حل کرنا ہے۔ طلباء، اپنی لکھائی پر خاص توجہ دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔